बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। अनवारुल हक काकर साहब ने तो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल लिया। मसाइल हल होंगे? क्या निगरान हुकूमत के लिए जो कानून साजी की जा रही थी उस पर इम्प्लीमेंट होगा? दूसरी जानिब सिंध में भी निगरान CM जस्टिस बाकर साहब आ गए हैं। अब इलेक्शन कब होंगे? बहुत सारी चेमागोइयाँ, बहुत सारे अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, 6 माह लगेंगे, 3 माह लगेंगे, 2 माह लगेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल होगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई। क्या इस हुकूमत को ये इख्तियारात हैं कि आम आदमी को सस्ता पेट्रोल दिया जा सके? चेमागोइयाँ हैं कि मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा और ये फ़िगर 300 तक भी जा सकता है। कहावतें कही जा रही हैं कि होना ये है कि किसी ज़माने में एक बादशाह था, तो उसने जब अपना मनसब छोड़ा और जब बेटे को दिया तो कहा, बेटा अब आपने संभालना है, मुझे जितनी ताकत थी, जो मेरे पास वसाइल थे, वो बरूए कार ले आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, ये तख्त आपका हुआ। जब उनका विसाल हो गया, फिर जब उनके बेटे ने हुकूमत चलाई तो होश रुबा मामलात हो गए। तो उस वक्त की आवाम ने कहा था कि इससे अच्छा तो इनके बाप अच्छे थे, इनके वालिद साहब अच्छे थे, बेटे ने तो बड़ा जुल्म कर दिया। तो अब कहीं फिर से ऐसा तो नहीं होगा इस कौम के साथ कि फिर कहेंगे यार इससे अच्छा तो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI अच्छे थे या कि शहबाज शरीफ साहब अच्छे थे। तमाम मौज़ूद पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक़ PMLN से है, पाकिस्तान के मंझे हुए सियासतदान हैं सैयद निसार अली शाह। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है और आपके ज़राए भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सरदार बाबर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर, बाबर अब्बासी साहब आपने भी टाइम दिया। प्रोड्यूसर साहब स्टार्ट करते हैं। 2 माह पहले शाह साहब हमारे स्टूडियो में आए थे और 2 माह पहले वो गरज बरस रहे थे, तो हमारे प्रोड्यूसर ने बड़ी मेहनत से उनकी एक क्लिप निकाली है, सुनवाएं ज़रा शाह साहब को। तो स्टार्ट करते हैं आज की नशिस्त। आपकी हुकूमत अभी मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे $14 अरब की हम रिफाइनरी भी लगा रहे हैं और सस्ता पेट्रोल भी रूस से आ जाएगा, जिसकी तखमीना लगा रहे थे 100 रुपये से भी कम, मतलब सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। उस समर मिलेगा या कि वो कहते हैं ना बत्ती के पीछे लगा रहे हैं आवाम को? अभी तक तो समर नहीं आया। क्यों नहीं लगा है? कल आपके ईरान के साथ जो हुआ, आपने बिजली के मुआहदे हुए? नहीं, बिजली का नहीं है, ये 2 मुल्कों के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हुआ जो सुनिएगा। मैं साजिद हुसैन, मैं जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा वो डेट कब आएगी? कल, परसों? रूस से भी हो चुका है, बिल्कुल हुआ है। करीब आपके जहाज यहाँ पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सर वजीर आजम साहब 20 दिन पहले जहाज लगा हुआ है, बिल्कुल रास्ते में। हाँ पहुंच रहे, रास्ते कहाँ पहुंचा है? किसी स्टॉप पर है? पहुंच जाएगा। और आपको जो ना सस्ता पेट्रोल भी मिलेगा। सुनिएगा, उसकी कीमत जब रिफाइनरी में आएगा उसके बाद तय करेंगे कि इसका ऊपर कितना खर्चा है और जो चीज है। इंशाल्लाह ताला जो आपने बताया कम रेट होगा इंशाल्लाह। 3 से 4 महीने आप हैं सर, उन 3-4 महीनों में 3 से 4 ये पाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ 3-4 महीने की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म आता है, वो जितने दिन के लिए भी आता है, लेकिन वो अपने पाकिस्तान की मुआहदे करता है। जो भी मुआहदे हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुआहदे। आप इसी टेनोर में फायदा दे रहे हैं, कौन को फायदा दे रहे हैं? शहबाज शरीफ का मुआहदा नहीं, कौन को फायदा दे जाना अपने होते हुए, कौन को फायदा देना है? कल फिर आप कहेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट था, वो तख्ती खान साहब ने लगा दिया। शाह साहब को आपने सुना कि आज से 2 माह कबल जब आप हुक्मरान थे और आप नशिस्तों पर विराजमान थे तो पेट्रोल डीज़ल ऑयल के जहाज़ आ रहे थे और अभी तक आ रहे हैं, अभी तक रिफ़ाइन हो रहे हैं। आप तो चले गए, आवाम इंतज़ार में ही रह गई कि कब इस आम आदमी को सस्ता पेट्रोल मिलेगा, और जब पेट्रोल सस्ता होगा तो बाकी चीज़ें पे भी ये जो महंगाई का अज़ाब है वो कम होगा। शाह साहब कुछ है अल्फाज कहने को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आवाम आपको सुनेगी कि 2 माह पहले आप पेट्रोल दे रहे थे 100 रुपये में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने क्लिप भी सुनाया और अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें मैंने कही अपनी पाकिस्तान के उससे आज माजरत कर ले कि नहीं हो पाया। हुकूमत ने जो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है
اس میں آپ ایک پیٹرول کا رونا دو رہے ہیں، تو روس سے بھی پیٹرول آ چکا ہے، 2 جہاز بالکل آ چکے ہیں، اب بھی آپ کا جہاز اس وقت لگے ہوئے ہیں، میں اب نگراں حکومت کی نگرانی میں آئیں گے، اور اس میں جو ریفائنری کی میں نے بات کی تھی، اور اگر پیٹرول ابھی مہنگا ہوا، دیکھیں بات کیونکہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں مزید 20 آپ روپے کے پیٹرول ذرائع مہنگا ہوگا، میں بتاؤں کہ حکومتیں جو کیونکہ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ بس ابھی پیٹرول عوام کو مل جائے گا. دیکھیں مل گیا پیٹرول، ملتا وہ پیٹرول روس کی بات کر رہے ہیں 12 نا، روپے کی آج روس سمری گئی ہے سر. سر جی روس سے پیٹرول آیا ہے، آپ نے اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو بالکل آیا ہے، آپ اس وقت پورا میڈیا بتا رہا تھا، لیکن عام آدمی کا سوال بنتا ہے، عام آدمی کہے گا مجھے کب ملے گا؟ نہیں آیا ہوتا تو 350 میں اب لیتے. آپ کو مطلب کور تو کیا 29 روپے اس وقت ہم نے. اچھا نہیں آتا تو 350 میں جی بالکل 300 پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 300 پہ، عمران خان صاحب نے کہا تھا 300 پہ تو عمران خان کا اگریمنٹ تھا 300 پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اگر روس سے آپ کا پیٹرول آیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو کھپت میں آپ کا کھپت بڑی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو جو ریٹ بیچ میں آپ دیکھیں نا، آپ بھول جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں. مصدق ملک صاحب نے بالکل دیکھیں، ہم نے جو امینڈمنٹ کی ہے اس نگراں وزیر اعظم، پہلی دفعہ پاکستان میں اگر کچھ ہوا ہے جو بہتر ہوا ہے کہ جو نگراں حکومت آئے گی اس کو کوئی پاور دیے گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہی وجہ ہے کہ جو اگریمنٹس آپ کے ہوئے ہیں ملکوں کے ساتھ، دنیا کے ممالک کے ساتھ اگریمنٹس ہوئے ہیں، نگراں حکومت میں وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں پیٹرول کا بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سے اگریمنٹس ہیں. آج آپ کو بڑی خبر سناتا ہوں. صدر مملکت کے پاس جو آپ لوگوں نے قانون سازی کی گئی تو بہت ساری تو اپروو ہو گئی، ابھی کچھ بل پر صدر مملکت کو سگنیچر کرنی تھی فائنلائز کے لیے، جس میں صحافیوں کا بل تھا، جس میں سیکریٹ ایکٹ کا بل تھا، جس میں نئی جو سینسس ہونی ہے ڈیجیٹل مردم شماری کا بل تھا. بہت سارے بلز کو سگنیچر نہیں کیا انہوں نے، کم و بیش میرے ذرائع بتا رہے ہیں 12 بل واپس کر دیے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، جو پچھلی حکومت تھی، جو ہماری اتحادی حکومت تھی، ان کا کام تھا امینڈمنٹ کرنا کسی بھی چیز میں. دیکھیں اس میں آپ کو کسی چیز سے کسی امینڈمنٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس گئی ہیں، ان کو اچھی نہیں لگی، اس نے مطلب سائن نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نہ کرے، پاکستان کے مفاد میں جو اگر اس کو اچھا لگے کر لیں. دوسری بات ہمارا کام جو تھا ہم نے اپنا کام کر دیا. آپ کو نگراں حکومت بھی دے دی، آپ کو دیکھیں نا، آپ کو ٹائم کے اندر ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے کیا کہہ دیا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 5 سال بعد اپنی حکومت انشاءاللہ. میں نے عوام کو دکھایا تھا، میں نے عوام کو اس لیے دکھایا نا، پروگرام کے سٹارٹنگ میں ہی 2 ماہ پہلے کا نثار شاہ انہوں نے سنا، آج کا نثار شاہ انہوں نے سنا، اور عوام اب خود فیصلہ کر رہی ہو کہ ہمارے پاس اس وقت کیا ہے. پی ٹی آئی کو تو موقف میں لوں گا لاسٹ میں، کیونکہ وہ گرجتے برستے ہیں. بھائی صاحب آپ نے سنا شاہ صاحب کو، اور پھر آج انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں، تو یہ پیٹرول 12 روپے کی آج سمری گئی ہے بڑھنے کے لیے، تو پھر وہ کہاں گئے جہاز سر؟ سر بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جہاز تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت وہ بھی اپنا رونا رو رہے تھے پیٹرول بڑھانے کے بعد، لیکن کافی حد تک ان کے دور میں اتنا نہیں بڑھا جتنا اب بڑھنا شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کے مسائل میں اگر مہنگا کریں گے تو زیادہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی ہے، لوگوں کے لیے ہر طرح کے مسائل اس پیٹرول اور ڈیزل سے جو ہے نا عوام پہ کہ مہنگائی کا طوفان گرتا ہے. ایک عام آدمی جو موٹر سائیکل پہ سواری کر کے اپنے جاب پہ جاتا ہے اس کے لیے کتنا مثلاً برڈن پڑتا ہے. ٹرانسپورٹ جو سامان ادھر ادھر لاتی ہے، پھر جب ہم سامان مہنگا ہوتا ہے تو ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پالیسیاں ٹھیک ہے، ہم نے روس سے بھی تیل لے لیا، ہم نے دوسری جگہ سے بھی لے لیا، لیکن میں آپ کو ایک بات صحیح بتاؤں کہ ہمارے یہاں بدبختی یہ ہے کہ جتنی پارٹیاں مل کر بیٹھی ہوئی ہیں نا، وہ سارے اپنے اپنے رائے دیتے ہیں اور اپنی اپنی امپلیمنٹ چاہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، یہ میں کہتا ہوں کہہ رہا ہوں، لیکن ملک بعد میں ہوتا ہے. اب یہ عوام کے پاس کیا لے کے جائیں ابھی گے عوام کے شاہ پاس صاحب؟ دیکھیں میرے خیال میں عباسی صاحب یہ عوام کے پاس دیکھیں نواز شریف صاحب کا موٹر وے پرانا ہو گیا، میں یہ شاہ صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں، اب کیا عوام کو کیا بتائیں گے؟ عوام کے پاس جو یہ وزیر اعظم صاحب لے کے آئے، بلکہ یہ لے کے نہیں آئے، وہ کہیں اور سے آ گئے. نہ شاہ صاحب نے لایا، نہ پی ٹی آئی نے، نون لیگ نے آیا، وہ کہیں اور سے آ گیا. وہ چپ چاپ بھی بنا تو وہ کل خورشید شاہ صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ کوئی اس طرح کا ہوگا، لیکن چلو جو آیا. میرے خیال میں کاکڑ صاحب کو بھی چاہیے کہ ان کو اگر اپنی سیٹ بچانی ہے، الیکشن اپنے حلقہ یا باب بچانا ہے، تو پھر ان چیزوں پہ ان کو بھی سمجھیے کہ پیٹرول بس ہو گیا، انف ہو گیا. اس سے زیادہ اور بڑی چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھ بھال کریں. اس ملک کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہاں غائب ہو گیا سب کچھ یار. پیٹرول غائب ہو گیا، گندم غائب ہو گیا، یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. اس ملک سے کہاں جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ یا تو پھر اس سے حکمرانوں کی یہ پالیسی ہے کہ بھائی غریب عوام رہے ہی نہیں پاکستان میں. اور میں آپ کو بتاؤں پچھلے عرصے سے یہ بات صحیح ہے، فیکٹ ہے کہ سفید پوش لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں.
اور غریب یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ملک اب ہمارے لیے نہیں، یہ صرف امیروں کے لیے ہے. تو میرے خیال میں یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، یہ صورتحال ساری پارٹیوں کے لیے خطرناک ہے. اور پھر میں آج ایک بات اور آپ کے پروگرام سے کہوں گا کہ چاہے سپریم کورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکمران ہے، اپنے دائرہ کار میں رہیں تو اس پاکستان کو بچائیں، مل جل کر کام کریں اور کوئی کسی کے دائرہ کار میں دخل اندازی نہ کرے. اگر کوئی سیاستدان غلط کام کر رہا ہے، اس کے جو 5 سال ملے اس کو کر رہے ہیں، وہ 5 سال میں خود ہی گرے گا. ہمارے سیاستدانوں کو سب سے پہلے سیاستدان میچور ہو جائیں. سیاستدان یقیناً بات ہے، بھلے کسی سیاستدان کا کہ سیاستدان آج تک میچور نہیں ہوئے. ان کو کہیں سے کہیں فون آتا ہے تو وہ اس طرح اچھلتے ہیں کہ وہ جیسے بندر جنگل میں کہتا ہے کہ ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو تسی. یہ چیزیں ٹھیک ہے. آگے آپ کا پوائنٹ آگے حسین سے صاحب، آپ کے دور میں یہ معاملات شروع ہوئے تھے کہ آپ لوگ رشیا جاتے تھے، آپ کے چیئرمین، پھر اس حکومت نے بھی ویلیو ایڈ کی، ان کے منسٹروں نے، بہت سارے جہاز آئے، لیکن وجہ کیا ہے اتنا ڈیلے ہو گیا؟ اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ریفائنریز اتنا جلدی یہ پیٹرول عوام کو نہیں دے سکتی. کیا وجہ ہے؟ اب تو نگراں حکومت آ گئی سر، اور نگراں حکومت کے پاس اوگرا نے 12 روپے بڑھانے کی سمری بھیجی ہے. سر آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کریں گی. یہ پاکستان کے عوام کو جو ہے پہلے بھی صرف نعرے اور اچھی میٹھی میٹھی باتیں دیتے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ یہی کریں گے. اور آپ کے سامنے خان صاحب کے دور میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ باتیں تقریباً ہو جاتی ہے، اور حماد اظہر جو ہے سمجھوتے وغیرہ سارے تیار کر رہا تھا ایگریمنٹ، اور گورنمنٹ میں رجیم چینج کروا دیا گیا، جو کہ امریکن جوتوں کے اشارے پہ ہمارے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جس میں مین کردار ادا کیا. تو اس وقت یہ بھول گئے کہ یہود اور نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہوں گے. یہ قرآن شریف میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اور جو ہے ان سے دوستیاں کرنا، ان کے ملکوں میں پیسے رکھنے والے، ان کے اکاؤنٹوں میں، خان صاحب کو بھی کہہ دیتے تو بڑا اچھا تھا. یہ بات ہے خان صاحب کے ان کی دوستی زیادہ قریب تھی خان صاحب کے اگر ٹرمپ کے ساتھ، اگر خان صاحب کے اکاؤنٹ وہاں پہ بیرون ممالک موجود ہوتے ہیں، اگر ان کے اکاؤنٹ موجود ہوتے ہیں، ان کے ڈالرز ہوتے ہیں، ان کے محلات وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کے فلیٹس وہاں پہ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے. بہت جلدی یہ چیز بھی آ جائے گی، نہیں لگ رہی ہے جلد آنے والی ہے سر. یہ تو ابھی تک آپ دیکھ لیں، آپ جھوٹے کیسز کے علاوہ کر کیا پائیں؟ کبھی تحقیقات ہونے نہیں دے رہے تھے، اب ہو جائے گی انشاءاللہ. کے علاوہ اور کر کیا پائیں؟ یہ بتائیں میرے کو، آپ جھوٹے کیسز کے علاوہ اور کر پائیں؟ جھوٹے کیسز داخل کرنا، کسی مسلمان کو پریشان کرنا، کسی مسلمان کو تنگ کرنا، قرآن حدیث شریف ہے جس میں سارے فرقے متفق ہیں کہ مسلمان لیکن جو جائز بات ہے اس پہ بھگتنا تو چاہیے، جواب تو دینا چاہیے. جب 200 کیسز آپ کسی کے اوپر جھوٹے کرتے ہو، تو جو اس کے اوپر جھوٹے کیسز کر رہے ہیں وہ کیا دائرہ اسلام میں رہتے ہیں؟ تو آپ صرف مختصر مجھے بتا دیں اس حدیث شریف کی روشنی میں، آپ ایگری کرتے ہیں اس حدیث شریف سے؟ سر کیوں نہیں کرتے، لیکن آپ اگر کسی پہ الزام ہے وہ اپنا ثبوت کرے نا، پیش ہو جائے، کھڑا ہو جائے، وہ ڈیلے نہ کرے. جب وہ ڈیلے کرے گا وہ شک کی بنیاد پہ آ جائے گا. اس بندے کو آپ نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں بھی وہ ہیں، میں سوری ان کی بات کرتا ہوں، جیل میں ان کو قانون کے مطابق رکھا جانا چاہیے. جیل کے اندر قانون کے مطابق بھی نہیں رکھا گیا. پھر تو زیادتی ہم بھی کہتے ہیں، اگر قانون کے مطابق نہیں رکھا گیا کسی کو تو زیادتی ہے، جو قانون کے مطابق اس کو رکھنا چاہیے. 1 کلاس دی گئی تھی اور قانون کے مطابق ان کی 1 کلاس بنتی ہے، ان کو نہیں دی جا رہی ہے، قانون کے مطابق بھی ان کو نہیں رکھا گیا. چلے ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس. سر سوری فار انٹرپٹ، ہمیں انسان دوست پارٹی کے ہمیں کیس منصور شیخ صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر. کیس منصور شیخ صاحب، مہمانوں پیارے بھائیوں کو بھی السلام میرا. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، نگراں حکومت، وفاق، صوبے اور بہت ساری شخصیات کو بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں، پھر جو سی ایم ہے، جو پی ایم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کمپیٹنٹ لوگوں کی ہم ٹیم بنائیں گے. تو آپ کس ٹیم کا حصہ ہیں سر؟ لیکن سر، نہ تو میں لینڈ گریبر ہوں، نہ میں کوئی ڈرگ کا کام کرتا ہوں، نہ میں مرڈرر ہوں. اچھا. نہ کوئی میں نے اتنا بڑا لون لے کے کھا لیا ہے. ایماندار لوگوں کی کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہوتی. یہ جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے. اب یہ جن نے کیا ہے ان کی سلیکشن ہو جائے گی. یہاں اس دفعہ شاید تاریخ میں کوئی پہلی دفعہ بھی میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ چینل پہ چل رہا کہ کیس منصور شیخ کو بھی نگراں میں لا رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا. میں نے تو یہ کام کیے نہیں ہیں. جب یہ کام کیے نہیں ہے تو آ کیسے سکتے ہیں؟ سر تو یہ پیرامیٹر جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں. یہاں کیا کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ بھی دی جاتی ہے، یہی دیکھا جاتا ہے آج کل ان کی سی وی میں مرڈرر ہونا، ڈرگز کا کام ہونا، قبضہ گروپ کا ہونا، اچھا، لوگوں لٹکانا، کیسز قتل کے ہونے، یہ چیزیں ساری نا اس میں ہونی چاہیے سی ویز پہ. وہ اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو. لیکن صاف شفاف شریف آدمی نہیں کرتا ہے.
तो मैं नहीं समझता कि जो मेरे बारे में खबरें चल रही हैं वो सही हैं इस बेसिस के ऊपर। जी। तो आपको क्या लगता है कि फिर ये जो नौजवान तबके को पॉलिटिशियन हजरात कहते हैं कि आए हमारी पार्टियों में शमूलियतें करें और हम आपको वजारतें बिल्कुल देंगे, कहते हैं, और फिर नौजवान उनके बेटे निकलते हैं सके, ओके, बहुएं निकलती हैं, साले निकलते हैं नौजवान, और इन्हीं को खपाते हैं और इन्हीं को लेके वही वो लोग मुल्क चलाते हैं। बस वो ये होता है, चेहरे चेंज हो जाते हैं, बेटा आ जाता है, बेटे का भी बच्चे आ जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, सब यंगस्टर्स आ जाते हैं। और जो कहते हैं ना, वो मुझे एक बड़ी चीज याद आई। अब आप ये देखें कि ना जहाज के लिए दूसरों को यूज करते हैं, खुद नहीं करते, जाते नहीं है ना, अपने बच्चों को भेजते हैं। ये तो ये इसी तरीके से ही है कि दूसरों के बच्चों से खेलना है और दूसरों के बच्चों को यूज करना है और रखना, जो है जो एलीट क्लास के बच्चे हैं उनको पॉश पोस्टें देनी है, वही करते हैं ये लोग। इसलिए मुल्क तबाह हो रहा है। एक बताएं, बर्गर लेवल के बच्चे के गटरों में घुसेंगे, नालों में घुसेंगे। हाँ। और आपने मलीर में देखा एक बच्चा नाले में ट्रू, दूध के पौधों ट्रू। का, और अब वो ढक्कन लग रहे हैं। देखे ना, ये ढक्कन क्या करते हैं, ये ढक्कन भी ये लोग खुद उठाएंगे, ये खुद उठा के फिर कहेंगे ढक्कन शॉर्ट है, बताएं। ढक्कनों को लगा के जुल्म गायब है। करते हैं, फिर गा के लगा। अच्छा, फिर आप कचरा, आपने सिंध सॉलिड वालों को अरबों रुपया दे दिया। अब वो सिंध सॉलिड वाले क्या करते हैं, 30% भी नहीं आते होंगे, 70% गंद जरूर डालते हैं। वो गंद तो सॉलिड की जाके तनख्वाह चलेगी ना, उनका बिजनेस चलेगा। तो ये क्राइटेरिया इन लोगों का, इन्होंने गंद दिखाना है, इन्होंने फजूल में चलते फिरते खुदाई दिखानी है। अब देख रहे हैं टाउन नाले जितने बने हैं ना, उनके इलाके पहले से भी गंदे होंगे, पहले से भी खुदे हुए होंगे। वो एक जगह को मतलब आपकी बात, मैं आखिर में, सॉरी फॉर, आपकी बात से मुझे वो एक पड़ोसी मुल्क की मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि ये सड़कें ऐसी बनाओ कि जल्दी टूटें ताकि दोबारा बजट आए। ये ऐसा ही आप कह रहे हैं, ऐसा ही है? देखें, हम गरीब मुल्क हैं, इनको चाहिए नई सड़कों का पैसा ना बनाओ भाई, नई डेवलपमेंट का पैसा ना करो, और पुरानी सड़कों के पैकेज ही बंद कर दो। एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवा नहीं सकता, सड़कों की वजह से उसके मोटरसाइकिल का हाल बिगड़ा गया। आज देखें पेट्रोल डीजल फिर बढ़ जाएगा। अब आप देखें, निगरान हुकूमत आई है, उनके पास इतना गोल्डन चांस है खुदा की कसम से कि अगर वो इंसानियत भरे काम करें, इस मुल्क के लोगों के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें, क्या बात, सारी उम्र याद रखा जाएगा। वो निगरान आए थे, कुछ करके गए हैं, लेकिन एग्जाम्पल नहीं बनाते। अब पैसे दे दे के नौकरियां मिलती हैं, पैसे दे दे के मिनिस्ट्रियां मिलती हैं, पैसे दे दे के हर काम होता है। शाह साहब, ये मुराद अली शाह से सवाल किया, ये मुराद अली शाह साहब से, साबिका सीएम से ये सवाल हुआ, सिंध के सीएम से, कि आप नौकरियां लेके पैसे, तो बोले मैं लानत भेजना वैसे लोगों पर। ठीक है, भेजे वो लानत, आपको भी पता किस पे जाएगी लानत। चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप भी बल्दियात वाले आए हैं, अच्छा, ठीक है, के लिए किसी आम बंदे को भेजें और देखें तो पैसे कितने मांगते हैं। ठीक है, तो सही जरा, ठीक है जी, दुआ करें कि इनके दिलों में रहम आ जाए, गरीबों के लिए, टूटे हुए लोगों के लिए। लोग मर रहे हैं, पागल हो चुके हैं लोगों के पास कुछ नहीं रह गया। ठीक है, कि अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम डाले। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब, अपना कीमती वक्त दिया। निसार शाह साहब, नवाज शरीफ साहब नहीं है सर, आपके रहनुमा कह रहे हैं कि जब जेल के सारे खतरात टल जाएंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, तो फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब आएंगे। लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो एहतसाब का डंडा कहीं फिर से तो नहीं सब पे फिरने वाला? देखिए, हम पहले भी एहतसाब के लिए इस मुल्क में मौजूद थे, और हमारे पार्टी में अब हमारी जमात के वो हर नाम वो जेल जा चुका है, और वो हर अदालतों में रोज़ाना के हिसाब से वो केसेस को अपना फेस करते रहे। इमरान खान से चेयरमैन पीटीआई से सही सुनिएगा ना, इमरान खान साहब ने, देखिए, हमारे पीएम साहब ने, हमारे पार्टी के जो सदर हैं शहबाज शरीफ ने परसों जो असेंबली में खिताब किया, उन्होंने कहा हमें इससे कोई खुशी नहीं है कि कोई बंदा या कोई बड़ा या छोटा अरेस्ट हो या उसके, लेकिन केसेस को फेस तो करना होगा। अब झूठा है सच्चा है वो तो इनका काम है ना, साबित करें। अगर अदालतों पे इनको यकीन है, अब देखें ना, बात यही है, वही अदालत जब असेंबली ख़त्म हो गई और उसके बाद आप उसको कह रहे हैं कि जनाब अली ये तो मैं कानून ही नहीं मानता, तो कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है उस अदालतों में। तो ये तो मुल्क का हाल है। मेरे भाई ने जैसे भी कहा ना कि हमें हर साइड से, अब ये पाकिस्तान को देखो इस कहाँ ले जा रहे हैं हम। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने जो कानून साजी की, नवाज शरीफ साहब ने से बहुत सारी कानून साजी को अदलिया ने कलंदर करार दे दिया। इसी अदलिया ने उनके ऊपर एक जज को बिठा के
کہ ان کو چیک کریں گے کہ ان کے کیسے ڈیلی کے حساب سے کیسے چل رہا ہے. اچھا بندیال صاحب کے جانے کا انتظار تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں بندیال صاحب کا ٹائم تو لازم ہے اپنے ٹائم تو بس اس کے بعد آئیں گے شاید نواز شریف صاحب. بندیال صاحب نے ساری عمر کے لیے بیٹھنا ہے تو فائز صاحب آپ انتظار کر رہے ہیں؟ ہم تو انتظار یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں نگراں حکومت آنی تھی، ہم نے اپنا ٹائم پورا کر کے ان کے حوالے کر دیا. اب اگر عدلیہ کا سنیے گا، سوری دے کر کیا گیا عوام کو؟ بہت کچھ دیا. ڈیفالٹ پاکستان کو جو پی ٹی آئی نے ڈیفالٹ کر کے رکھ دیا تھا، $16 ارب عمران خان صاحب نے خود کہا میرے بھائی کو، بھائی ذرا تحمل سے میں یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے بیان نکالو، آپ میرا بیان نکالیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسیح حکومت لوگے تو یہ تو ملک غرق ہو جائے گا، یہ تو ملک غرق ہے اور ہے ہی نہیں کچھ. شیخ رشید کی آپ نکالیں، شیخ رشید کا بھی نکالیں، کلپ نکالیں. تو بھائی وہ تو خود ہی گواہی دے رہے تھے کہ آپ اگر مجھ سے، آپ ہم سے ایکسٹینشن لے لو لیکن مجھے نہ نکالو. دیکھیں ہم نے اس ملک کو دیا ہے، اپنی سیاست کو ختم کیا ہے. ہم نے گالیاں کھائی، عوام کے پاس کیا لے کے جانے کی تیاری آپ کی؟ 7 بجے سے رات 11 بجے تک ٹاک شو میں گالیاں کھائی ہیں. ہم نے عوام سے گالیاں کھائی ہیں. ہم نے پاکستان کو جو دیا ہے نا، انشاءاللہ آپ کو پاکستان اگلے الیکشن میں اس عوام کا جو آپ کو آئے گا نا، جو رد عمل آئے گا. کیا کیمپین کیسے چلائیں گے ابھی جب آپ ووٹ لینے کیا کہیں گے عوام کو؟ کیا دیا یہ دیکھیں نا، یہ وہ عوام تھوڑی ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ پاکستان کہاں سے کس طریقے سے اٹھا کے 16 ماہ میں کہاں تک پہنچایا. آپ کو اپنے ایک روٹی کی پڑی ہوئی ہے، جب آپ کو روٹی نہیں ملتی، آپ کو پیٹرول کی پڑی ہوئی ہے جو لائنوں میں لگ جاتے ڈیفالٹ ہونے کے بعد، آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. آپ سے سارے ممالک مکر گئے تھے، آپ سے تو کوئی نہیں مل رہا تھا. یہ سارا کام اس 16 ماہ میں کرنے کے بعد، اپنی سیاست تباہ کرنے کے بعد آج ایک پیٹرول کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. پیٹرول پہ بھی کام ہوا ہے، پیٹرول کو آگے نہیں جانے دیا گیا ہے، پیٹرول کو روکا گیا ہے. یہ جو آپ روس کی بات کر رہے ہیں، ہم نے بڑا کام کیا ہے. ہماری اس اتحادی حکومت نے، ہر ایک نے اپنی کوشش کی ہے. شہباز شریف نے دن رات محنت کی ہے اور بھرپور طریقے سے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ کسی پہ ناجائز کیس بنائے. جس طریقے سے پی ٹی آئی میں ہمارے قائدین پہ آپ نے کہا نا کہ بچے سب، مریم نواز پہ کیس بنا، وہ کون تھے؟ نواز شریف کے بیٹے پہ کیس بنا، یہ کون تھا؟ اس کا بیٹا تھا نا. سب پہ کیسز بنے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاقان عباسی پہ بنا، مفتہ اسماعیل پہ بنا. وہ سارے بدلے آپ لوگوں نے ہیروئن ڈال دی اس پہ. اس کو دیکھو نا پھانسی والے پوزیشن میں آپ نے رکھا. دیکھیں نا کس نے لیے یہ سارے کیس ان پہ ہو گئے نا 200 سے زیادہ. نہیں ہم نے کوئی کیس نہیں کیا. دیکھیں بات سنیں گا، توشہ خانہ کا کیس ابھی ہوئے بھی نہیں ہے. یہ تو عدالت دیکھیں نا الیکشن توشہ خانہ کا کیس تو نیب میں آ رہا ہے نا. آپ کا جو سائفر کا کیس جو ہے، اگر سائفر کا بھائی میرا کہہ رہا ہے سائفر کا کیس بھی آپ کا جو کلیئر ہو جائے گا. امریکہ میں بھی جو ابھی آپ کا ہینڈ آؤٹ ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، یہ سارے آ جائیں گے. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بات سنیں، آپ گھبرائیں نا. انشاءاللہ پاکستان اپنے ایک چیز کو چیک کرے گا. آگیا امریکہ کہتا ہے جی یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اور یہ امریکن اسٹیٹمنٹ کچھ نئی نہیں ہے. جب کسی پولیٹیکل رہنما نے اگر امریکہ پہ الزام لگایا ہے انوالومنٹ کا، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم ثبوت ہے تو لے آؤ، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. عباسی صاحب آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اور حکومت نے کہا کہ بھائی ہم نے 1.5 سال میں ایک ہی کام کیا، ڈیفالٹ سے یہ ملک بچایا. دیکھیں جی بات یہ ہے، بڑی تلخ بات ہے. شاید کچھ کر جائے نا سر، کر جائے حکومت سے. آپ کو تو ڈر نہیں ہے، آپ تو نگراں حکومت ہے سر. جیسے ہم نے ایک بچوں کو دیکھا ہے، کبھی جو بچوں ہوتا ہے نا تو اس کے بچے اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اس کو کھاتے رہتے ہیں، نوچ کے اس کو کھاتے رہتے ہیں. اس وقت ملک کے سیاستدانوں کی یہی حالت ہے. ان کو برا لگے یا اچھا لگے، کبھی انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ میری ملک کی ریلوے پٹری جو ہے نا وہ تباہ ہو رہی ہے، اس کو ویلڈنگ کر کے جوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ غریب مر گئے. کبھی یہ دیکھا نہیں کہ گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ تباہ ہو رہا ہے، ہونے تو ہو رہا ہے. ان کو یہ پڑی ہے کہ ہمیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، ہم کیسے جو ہے نا لگژری گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں. چلے دیکھیں اسی طرح اس ملک کو اتنا نوچ دیا گیا کہ بچوں کی طرح کہ وہ ان کی ماں وہیں مر جاتی ہے جو ہے نا، وہ بچے جس کو نوچتے رہتے ہیں. تو وہی ایشو جو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی غریب عوام کی روٹی چھین لی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کھانے کا بس آپ تنخواہیں ان کی دیکھیں کہاں 25,000 میں غریب آدمی وہ بھی نہیں ملتی سر، وہ بھی نہیں ملتی، وہ بھی نہیں. اور ڈیڈی پھر میں کہتا ہوں جس طرح یہ لوگ بات کرتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار آپ چھوڑیں امریکہ کو. کیا امریکہ نے آپ کو کوئی مر گیا؟ امریکہ جو امریکہ سے الگ ہوئے مرے تو نہیں ہے. آپ دوڑتے ہو جناب جو ہے نا سوٹ بوٹ باندھ کے واشنگٹن پہنچ جاتے ہو سر آپ نے یہ کہتے ہیں سب کے سب ہی لگے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن تباہ کر دیا میرے ملک کو یار. اللہ تعالیٰ نے کیا گیس ہماری سوکھ گئی پانی کی طرح کہیں.
زمین کے اندر سے چلی گئی کہ وہ آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس نہیں مل رہی ہے لوگوں کو, اس وقت گیس نہیں مل رہی ہے گرمیوں میں لوگوں پاکستان کو. نے پاکستان 76 برتھ ڈے سیلیبریٹ کیے لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پاکستان کے اندر کوئلہ ہے, مثلا دنیا کی ہر چیز موجود ہے. کیا بیماری ہے, آپ دوسرے ملکوں سے ڈر رہے ہیں کہ آپ اپنی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کمیشن باہرتے ہیں, سب کے آپ کے سارے معاملات باہرتے ہیں, آپ لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے, اس لیے میری عوام بھوکی مر رہی ہے. ملک میں سب کچھ ہے. پھر اب بات آپ نے کی تھی روڑیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں خود نوٹ کرتا رہتا ہوں. ابھی حکومت چلی گئی ہے, آنے والی حکومت نئی روڈ بنی ہوئی دوبارہ توڑے گی. بتائیں دوبارہ توڑے گی, کس لیے توڑے گی؟ یہی ڈاکومنٹیشن میں ڈالنا ہے کہ یہ روڈ ہم نے نہیں بنائی. اس میں 10 ارب روپے کا کام ہوگا, 1 ارب لگتا ہے اس پہ. بتائیں, ٹھیک ہے, 10 کروڑ کا کام ہوتا ہے, 10 لاکھ لگیں گے اس پہ. ہم کہاں جائیں, کس کو روئیں؟ یہ ملک کی عوام کس کو روئے؟ مجھے آپ بتائیں تو صحیح نا. یہ باتیں ہم سب کر رہے ہیں بیٹھ کے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. چوریاں ڈکیتیاں بڑھ چکی ہیں, کتنی مثلا جو ہے نا افراتفری. کبھی یہ سوچا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, مارے جا رہے ہیں لوگ کیوں ہو رہے ہیں, کیوں چھینو چھپٹی ہے, موبائل کیوں چھینا جا رہا ہے؟ کیا اگر ہمارے ملک میں آسان روزگار ہوتا, آسان سہولتیں ہوتی, تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. سر اس ابھی ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. سندھ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چارج نہیں ہے لیکن وہ پورے محکمے چلا رہے ہیں. ایک آفتاب صاحب ہیں, وہ پورا ورکس اینڈ سروسز چلاتے ہیں, وہ اربوں روپے کے ٹھیکے بھی وہ دیتے ہیں, نوکریوں پہ لوگوں کو وہ لگاتے ہیں. اگر آپ ان کی کوالیفیکیشن چیک کریں یا کچھ چیک کریں, وہ پیون ہوگا بندہ, لیکن وہ اتنے بڑے سر فیصلے وہ کر رہا 16 کروڑ کی گاڑی پہ گھوم رہے ہیں. سر تو میں یہی دیکھیں, تو پھر مجھے آپ بتائیں نا یہی ہوگا. بلڈر مافیا دیکھیں, غیر قانونی طور پہ یہاں بلڈنگیں بن رہی ہیں, جو لوگوں کو مثلا جانوں سے کھیل رہے ہیں, کس لیے کہ ان کا پیسہ جا رہا ہے دبا کے. لوگوں کی, آپ کی جیب سے, غریب کی جیب سے پیسے نکلتے ہیں, ان کو ملتے بھی نہیں ہے. خیر, اور کئی سویت تو پھر وہ جو احتساب کا جو ڈنڈا پھرا تھا 2018 کے بعد, وہ ٹھیک تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, احتساب اگر صحیح معنوں میں ہو نا, صحیح معنوں میں, تو سب سے پہلے چاہے کوئی اس پہ کوئی وہ میں نہیں محسوس کرتا کہ کوئی ایسی بات ہے, چاہے اگر ادارے کے اندر دیکھیں, ادارہ پورا خراب نہیں ہوتا. اگر کسی ادارے میں ایک آدمی خراب ہے, اس کا احتساب بالکل ہونا چاہیے, برملا ہونا چاہیے. اسی طرح سیاستدان جو ہیں وہ اگر یہ کام غلط کرتے ہیں, ان کے احتساب ہونا چاہیے اور عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ اس بندے نے یہ کرائم کیا, یہ کرپشن کی, یہ کام کیا, میرے ملک کو نقصان پہنچایا, چاہے کوئی بھی سیاستدان کیوں نہ ہو. چاہے کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں پہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے سپریم کورٹ کو میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ جو کیس نیچے پڑے ان کے اوپر بھی نظر رکھو, بڑے کیسوں کے اوپر نہ چلو, ان کیسوں پہ جہاں ایک آدمی مر گیا ہے روز کورٹ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, 30 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کورٹوں میں دیکھو, ہم یہاں سٹی کورٹ میں ہم جائیں, بیچاری خواتین بچے اس طرح مر رہے ہیں, کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ خدارہ قانون کی باتیں تو کرتے ہو سارے, لیکن کوئی وہ چیز نہیں ہو رہی ہے. جو عباسی صاحب کے لہجے سے نا وہ ایک درد عیاں ہو رہا ہے. چلیں سلیم سچوئی صاحب, اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے چٹائی بھی دیکھ لی, انہوں نے سی کیٹیگری کی جیل بھی دیکھ لی. اب شاہ محمود قریشی صاحب اور آپ کی جو مرکزی کور کمیٹی ہے وہ معاملات دیکھ رہی ہے. مجھے یاد ہے اسی پروگرام میں بیٹھ کے شاہ صاحب نے کہا تھا میں پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں مانتا. تو اس پارٹی کو جو آج کے پولیٹیشین پارٹی نہیں مانتے, تو یہ پارٹی اب آگے کالعدم ہونے جا رہی ہے یا ملک میں سیاست کرے گی؟ سر یہ پارٹی اللہ کی رحمت سے ملک میں سیاست بھی کرے گی, اور ملک کو سیاست کو ایمانداری اور اونیسٹی کی طرف لانے کی اپنی کوشش جاری رکھے گی. پی ٹی آئی میں بھی کرپٹ لوگ ہیں, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, مگر پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ رول آف لا اور کرپشن کے خاتمے کے اوپر کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. اور یہ سارے کیس ان پہ بقول آپ کے جھوٹے ہیں؟ سر ان کے وہ صادق اور امین ہیں. آپ خود دیکھ لیں, اگر ان کے اوپر کیس جھوٹے ہیں, ایک تو پہلی بات تو یہ کیسز جھوٹے ہیں, اور دوسرا ان کو صرف پھنسانے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے, اور اس کا ثبوت جو واضح طور پہ یہ خود بھی دے رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ایک کیس میں حراست میں لیا ہے, ٹھیک ہے, اور پیچھے ان کا کام ہے نا, پھر آپ اگر حراست میں تو دوسرے کیسز میں لے جانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی آپ لے کے جاؤ ان کو, تو اس پہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, اور وہاں پہ جو ہے نا پہلے کینسل ہو رہی ہیں. یہ کون سا قانون ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ برطانوی طور کے ظالمانہ قانون تو ہو سکتا ہے کسی ٹائم کے اوپر, مگر آج کے دور میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے, جو کہ صرف منہ سے کہنے کی ہے, مگر ہم کہتے ہیں بہرحال, تو پھر ہم کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں, تو کیا ہم, اور آئین ہمارا کہتا ہے کہ کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا. جب کوئی غیر اسلامی قانون بن نہیں سکتا تو ایک غیر اسلامی حرکت کیسے ہو رہی ہے کہ ایک بندے کو قید میں رکھا گیا اور عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ان کو اپنے کیسوں پہ اعتماد نہیں ہے, اسی لیے ان کو پیش نہیں کیا جا رہا. ان کو پتہ ہے یہ جھوٹے کیسز ہیں, وہ جائیں گے تو ضمانتیں بھی ہوں گے اور ثابت بھی ہوں گے. آپ دیکھ لیں, یہ جس کیس میں ان کو بند کیا گیا ہے, عامر فاروقی صاحب چیف جسٹس
ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उस पर समाप्त करने के लिए तैयार नहीं, वो डिले किए जा रहे हैं इस बात को, क्योंकि इनको पता है कि समाप्त होगी तो ये सस्पेंड हो जाएगा केस। सर ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है, खुल्लम खुल्ला बदमाशी गुंडागर्दी हो रही है। आज जो निगरान और आप हुकूमत देख है, लें सर 76 साल तारीख के अंदर 76 साल तारीख के अंदर ये पहली दफा हुआ है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दफा 144 लगाई गई है। आप बताओ ये आजादी की मनाने का दिन था या आजादी छीनने का दिन था कि दफा 144 लगा के लोगों को कैंप भी नहीं लगाने दिए गए। अच्छा, आपके लोगों को, पीटीआई लोगों को फिर पकड़ा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहां पे दफा 144 लगाई गई है, लोगों को आजादी के कैंप नहीं लगाने दिए गए, लोगों को झंडे पार्टी और पाकिस्तान के झंडे लेके वो घूमते रहे उस पर पाबंदी लगा दी गई है, उनसे छीना गया है, बंद किया गया है, बहुत कुछ जुल्म सितम हुआ है। सर ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, जो कि साफ जाहिर कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क से मुखलिस नहीं है। सर हम अपनी अवाम से मुखलिस नहीं है, अवाम को उलझाया जा रहा है। और आप देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान से हमारी मादनियत जो गायब हो रही है उसका कोई हिसाब किताब नहीं आ रहा। लास्ट स्टोरी है मेरे पास। इस तरह अगर मुल्क चलाया जाएगा तो ये इससे बेहतर है कि लोग जाते ही रहेंगे मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर ठहरेंगे नहीं कभी भी। मुल्क के अंदर जो मुल्क के लिए बेहतर करना चाहते हैं वो भी नहीं ठहरेंगे इस मुल्क के अंदर, क्योंकि उनको काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। ये खान साहब की हिम्मत है, खान साहब की जरूरत है कि वो डटे हुए हैं और भगोड़े की तरह भाग नहीं गए हैं। और ये कितने महीनों से कह रहे हैं कि फेब में आएगा, जनवरी में आएगा, इस तारीख को आएगा, इस महीने में आएगा। ये क्या सुन सुन के हम लोगों के कान पक गए, मगर उस भगोड़े में इतनी हिम्मत नहीं है कि आए और जेल में जाए। आगे आपका पॉइंट कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं इन अल्लाह मा साबिरीन। अगर कोई आदमी बकौल मेरे भाई के, कोई भी आदमी मुझ समेत, भाई समेत, आप समेत, अगर कोई आदमी मुजरम नहीं है, वो मुसलमान है, उसको ईमान है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने ये जुर्म नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ अगर उसको 10 दफ़ा कोई तलब करे तो वो अपना बयान देगा कि मैं हाजिर हूँ और ये मैं जुर्म नहीं किया, आपने जो करना मेरे साथ। मैं जाके अपने आप को बचाऊंगा नहीं। बस एक सेकंड सुन ले, वो हाजिर है जब वो जेल में, सुन ले, नहीं सुन ले, दो चीजें जेल में तो वो अदालतों में हाजिर नहीं किया जा रहा है और जमानतें कैंसिल करवाई जा रही है। नहीं किस तरह कैंसिल हो रहा है? क्या ये जुर्म नहीं है कि वो जेल के अंदर बैठा हुआ आपको समातों में आप लाने नहीं दे रहे? कल मियां नवाज शरीफ भी जेल में था, आसफ जरदारी भी जेल में था, जेल में होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जेल के अंदर दूसरे मुकदमा में पेश नहीं किया जा रहा है, बयान की जमानत कैंसिल की जा रही है ताकि वो कोई बात ना कर सके, ताकि वो कुछ कह ना सके। इस तरीके से थोड़ी होता है। अगर उनके ऊपर ये जो जहाज लगा हुआ है करता है तो यहाँ नहीं तो वहाँ भुगतना पड़ेगा सर, तो वो स्टेज यहाँ बच जाएगा मगर वहाँ नहीं बचेगा। अल्लाह के ऊपर जवाब देनी है। कोई बात नहीं है, अल्लाह और आखिरत पर ईमान दोनों जरूरी है सर। अल्लाह और आखिरत दोनों का ईमान जरूरी है सर। दोनों का आ गया। शाह साहब आप ठीक है, शाह साहब करेंगे। शाह साहब अख्तर मेगल अभी से नाराज़ हो रहे हैं और वो बजाय शहबाज शरीफ को खतो किताबत करते वो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। जब उनसे सवाल होता है तो वो कहते हैं बड़ों को लिखा जाता है, तो फिर बड़े अभी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं और वो जो बड़े हैं। अब कहा ये जा रहा है, अब जो जितनी आपकी इत्तेहादी हुकूमत है अब लड़ने का वक्त आ गया है। अब आप आवाम की आंखों में फिर धूल डालेंगे कि मेरा इससे ये इख्तलाफ है, इससे ये इख्तलाफ है, हम अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, वो सीज़न स्टार्ट है। देखिए बात ये है कि मेरे भाई ने बात की ना कि नाइंसाफ़ी की, और उसके ऊपर तो एक सेकंड मेरे को अगर दें सर दिया तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें आप जो हरकतें आपने 3.5-4 साल में की है ना उसको आप भूल गए। और आपने जेल की बात की ना, भगोड़ा तो आप वाला है कि जब वो मुजरिम साबित हो चुका है, वो अगर आप मुझे मुजरिम साबित हो चुका है, वो सर ये साबित नहीं, वो साबित वाले है, वो भगोड़ा साबित हो चुका है। शीशे में बक्से में अंदर बंद होके अपने आवाम से दूर रहने वाले भगोड़ा कहते हैं आप
سجدے کرنے والے ہو اللہ کے علاوہ، سجدے کرنے والے اپنے ملک کو تباہ کر دیا. لندن میں نواز شریف پورے خاندان پورے بچے پاکستان کی بات کرتے ہیں. اپنے بچوں کو لائے نا پاکستان. یہود نصارہ کے ساتھ آپ کے بچے پل رہے ہیں. آپ مسلمان ہیں، ایک یہود نصارہ کے گھر میں بچے پل رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان ہے کسی ملک میں رہنے کا یہود نصارہ کے گھر میں پلنے والے آپ کو اس مظلوم آواز کو